اس نے تخت نشین ہوتے ہی ساری دنیا میں، بلکہ جہاں اس کی حکومت تھی ان جگہوں پر اس نے خطوط بھیجنے شروع کر دیے کہ سارے لوگ جو ہے وہ میری بیعت کرو۔ جتنے بھی گورنر تھے سارے لوگوں کے پاس اس نے یہ خطوط بھیجے کہ میری بیعت کرو۔ اسی طرح کا ایک خط ولید بن عقبہ جو مدینے کا گورنر تھا اس کے پاس اس طرح کا ایک مضمون بھیجا کہ میری سارے لوگوں سے بیعت لو، اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حسین ابن علی انہیں ایک لمحہ بھی مہلت نہ دینا، سب سے پہلے میری بیعت انہی سے لو۔ تو اب یزید نے جب اس خط کو پڑھا تو گھبرا گیا، وہ اس نے کہا کہ یار یہ تو بہت مشکل بات ہے کہ ایسے لوگوں سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے کہ جن سے امید بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے۔ تو اس نے مشورے کے لیے مروان ابن حکم کو بلایا۔ مروان ابن حکم یہ مدینے کا گورنر رہ چکا تھا ولید بن عقبہ سے پہلے۔ اسے بلایا اور اس سے کہا کہ ایسے ایسے معاملہ پیش آیا ہے، سیدنا امیر معاویہ کے وصال کی خبر دی۔ تو آپ نے جو ہے وہ ولید بن عقبہ سے جب مشورہ کیا مروان ابن حکم نے، تو مروان ابن حکم نے اسے مشورہ دیا کہ ایسا ہے ان سارے لوگوں کو تم بلانے کے لیے بھیج دو کہ یزید کی بیعت کرو، اور بلا لو، اگر آتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر انہیں قتل کر دینا۔ صاف الفاظ میں اس نے کہا تھا مروان ابن حکم نے۔ تو یہی کیا ولید نے، سارے لوگوں کو بلایا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آئے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ اپنے نوجوانوں کے ساتھ آئے تھے، تو آپ نے اپنے نوجوانوں کو گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا کر دیا کہ ایسا ہے تم لوگ یہیں کھڑے رہو اور میں اندر جاتا ہوں، اور وہاں جا کر کے میں بات کروں گا، اور تمہیں لگے کہ میری آواز تیز ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں نہ کہوں تو یہاں سے جانا مت۔ تو آپ اندر تشریف لے کر کے گئے۔ 3 شعبان کا واقعہ، آپ اندر تشریف لے کر کے گئے تو ولید نے کہا کہ سیدنا امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے، لوگوں نے اسے خلیفہ مقرر کیا ہے، تو ایسا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی نواسہ رسول چھپ کر تو بیعت نہیں کر سکتا، لہذا ایسا ہے کہ آپ کو اگر بیعت چاہیے تو آپ باہر جا کے عام طور سے سارے لوگوں میں یہ اعلان کر دیں اور انہی لوگوں کے سامنے مجھ سے بیعت طلب کریں۔ تو ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے لگے۔ جب آپ واپس آنے لگے تو ابھی تھوڑی سی دوری چلے تھے کہ اتنے میں مروان بن حکم بولا پیچھے سے کہ تم نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے، انہیں چھوڑ کر کے انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا، اگر آج تم نے انہیں قتل نہیں کیا تو پھر تم ان پر کبھی قابو نہیں پا سکو گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی بات سنی تو آپ کے وہیں پیر رک گئے اور آپ جو ہے وہ پیچھے کو واپس لوٹے، اور آپ نے فرمایا کہ او مروان بن حکم، کیا بول رہا ہے؟ تو مجھے قتل کرے گا یا پھر یہ گورنر مدینہ مجھے قتل کرے گا؟ کس کی اتنی جرت ہے جو مجھے قتل کر دے نواسہ رسول؟ تو ولید بن عقبہ یہ کہہ کر کے آپ اس کے گورنر ہاؤس میں واپس تشریف لے آئے۔ باہر آپ تشریف لائے اور اپنے نوجوانوں کو لیا اور چل دیے۔ پھر ولید نے کہا کہ مروان ابن حکم نے کہا کہ تم نے ہمارے مشورے کو ٹھکرا دیا، تم نے آج نے چھوڑ دیا، اب تم ہرگز ان پر قابو نہیں پا سکو گے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ اب تم ان سے جو ہے وہ بیعت لے لو یزید کی۔ تو آپ ولید بن عقبہ نے کہا کہ یار تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو کہ جس سے میں اپنی آخرت کو برباد کر لوں، نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو میں رنگین کر لوں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ تو
اتنا کہا اور اس کے بعد جو ہے وہ بات شروع ہوئی اگلی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے تو بڑے انعام و اکرام سے وہ آپ کو نوازتا اور بہت عزتیں اپنے دربار میں دیتا، لیکن آپ نے صرف اس حکمت کی وجہ سے جو ہے وہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ دین میں جو فساد ہوگا اس کے بعد اس کا اندازہ لوگ نہیں لگا سکتے تھے کہ کتنا فساد دین میں ہو جائے۔ آپ اپنے گھر تشریف لے کر کے گئے، اب یہ زور تو تھا ہی یزید کا کہ یار بیعت بھی لینی ہے اور ان لوگوں سے بیعت لینا آسان بھی نہیں ہے۔ مروان بن حکم نے پھر مشورہ دیا کہ ایسا ہے انہیں دوبارہ بلاؤ، گورنر ہاؤس میں دوبارہ بلاؤ۔ اب دوبارہ بلایا گیا، اس کے بعد جب بلانے کے لیے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی شام کا وقت ہو رہا ہے، ایسا ہے جب صبح ہوگی تب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ قاصد واپس آئے، آپ نے ادھر سیدہ زینب سے فرمایا کہ بہن ایسا ہے اب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے، کہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید مجھ سے بیعت لینے پر ضد کر رہا ہے اور میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ مدینے سے رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ 4 شعبان المعظم کی جب صبح ہوئی 4 شعبان کو، تو آپ نے ساری تیاریاں کی اور اہل بیت کا چھوٹا سا مقدس قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے روضہ اقدس پہ ایک آخری سلام پیش کرنے کے لیے گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ مدینۃ المنورہ کہ جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ساری بسر کی ہو، اور وہ شہر کی جسے پیارے مصطفیٰ سب سے زیادہ محبوب جانتے ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ محبوب شہر ہو، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لا يقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ، کہ نبی کا اسی جگہ انتقال ہوتا ہے کہ جو جگہ اسے پورے روئے زمین پر سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ عزیز، اس جگہ پر نبی وصال کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضور کو سب سے زیادہ پسند مدینۃ المنورہ تھا، تو جب حضور کو سب سے زیادہ پیارا مدینۃ المنورہ تھا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سب سے زیادہ پیاری جگہ مدینۃ المنورہ تھی، لیکن حالات نے اس چیز پر مجبور کر دیا کہ آپ کو مدینۃ المنورہ چھوڑنا پڑا۔ حالات نے آپ کو اس چیز پر مجبور کر دیا تھا کہ مدینۃ المنورہ چھوڑنا پڑا۔ وہ وقت آ گیا کہ آپ آخری سلام پیش کرنے کے لیے گئے نانا جان کی بارگاہ میں، اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ آپ نے سلام عرض کیا نانا جان کی بارگاہ میں، اور آپ نے جو ہے وہ مکہ المکرمہ کی طرف اپنا رخ فرمایا۔ جب آپ مکہ المکرمہ تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو وہ تاریخ 4 شعبان المعظم 60 ہجری کی تھی۔ 4 شعبان المعظم 8 ہجری کا وہ دن تھا۔ آپ جب تشریف لے کر کے جا رہے تھے، جب آپ وہاں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آ گئے ہیں، تو لوگ جوق در جوق اور پوری فوجیں آپ کی زیارت کے لیے آنے لگی۔ جب سارے لوگ آپ کی زیارت کے لیے وہاں آئے تو آپ نے ان لوگوں سے نہ ہی تو یزید کی مخالفت میں کوئی بات کی اور نہ ہی اپنی موافقت میں کوئی بات کی، اس چیز کا آپ نے تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ اب وہ وقت آیا کہ جب کوفیوں کو یہ بات پتہ چلی، چونکہ کوفہ جو تھا یہ شیعان علی کا مرکز تھا، کوفے میں سب سے زیادہ حضرت علی کے ماننے والے رہا کرتے تھے جنہیں شیعان علی کہا جاتا ہے۔ اب جب کوفیوں کو یہ بات پتہ چلی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کے بعد جو ہے وہ یزید تخت نشین ہوا ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، جب انہیں یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے آپ کی بارگاہ میں خطوط بھیجنے شروع کر دیے کہ حضرت
ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کو اپنا امام مقرر کریں گے اور جو ہے وہ اللہ آپ کے ذریعے ہمیں حق کی رہنمائی عطا فرمائے۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہاں ایک ہے بھی نعمان بن بشیر، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے کوفیوں نے آپ کے لیے خطوط لکھے۔ تو پہلا خط آپ کی بارگاہ میں جو پہنچا تھا وہ 10 محرم الحرام 60 ہجری میں آپ کے پاس پہلا خط پہنچا۔ اس خط کے پہنچتے ہی تقریباً 2 دن کے اندر اندر آپ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے 53 عرضیاں اور تیار ہو چکی تھی کوفیوں کی طرف سے، کہ جنہیں شیعان علی کہا جاتا تھا۔ 53 عرضیاں اور ادھر سے تیار ہو گئی۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان ساری عرضیوں کو 3 لوگوں کے ذریعے بھیجا گیا۔ آپ نے سارے خطوط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے کوفیوں کی جانب خط لکھا کہ لوگوں، آپ لوگوں نے جو ہمیں خط بھیجے تھے، ہم نے ان سارے خطوں کو پڑھا ہے اور آپ لوگوں کی محبت کا پاس رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہے ہیں۔